السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیہ، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کا عارضی سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن جو تجارت ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہدایات جاری ہوئی ہیں، تمام کنٹینر کراچی میں رکے ہوئے ہیں، پھر افغانستان کے اندر بھی رکے ہوئے ہیں، اور وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ ٹریڈ کھولی جائے۔ فتنۃ الخوارج جو ہیں حملے کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری فورسز نے سیز فائر کی آڑ میں ان کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی ہے، اور بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں خوارج کی۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے خیبر پختونخوا کا۔ وزیر اعلیٰ نے کل حلف اٹھا لیا، لیکن ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا پرچم وہاں سے ہٹا کے پارٹی کا پرچم لگا لیا، اور قائد اعظم کی تصویر ہٹا کے اپنے لیڈر کی تصویر لگا لی۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ بہت غلط حرکت کی گئی ہے، اور جنہوں نے بھی کی یا کرائی، انہوں نے چیف منسٹر کو پہلے دن ہی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، افغانستان کی جو صورتحال ہے۔ گزشتہ شام کو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہوا۔ قطر اور سعودی عرب میدان میں آئے، چین کی طرف سے بھی بڑے مثبت بیانات آئے، روس نے بھی بیان دیا، لیکن اہمیت ان تین ممالک کی ہے، دونوں ممالک کے درمیان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر اسحاق ڈار سے قطر کے نائب وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کیا یہ سیز فائر عارضی رہے گا یا اس کی مدت میں اضافہ ہوگا۔ پھر ایک اور خبر آئی ہے آج کہ ایف بی آر نے کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن روک دی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور بڑی تعداد میں وہاں کنٹینر لوڈ ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو چیزیں پیک ہوئی ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ اس ضمن میں باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پھر جو تورخم بارڈر بند ہے، افغانستان کے اندر سے 300 سے 900 کے درمیان جو ٹرک ہیں ٹرانزٹ سامان کے لوڈنگ والے، وہ سڑکوں پہ پارک ہوئے ہوئے ہیں۔ افغان تاجر بھی چیخیں مار رہے ہیں، وہ اپنی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط آپ نے سلسلہ شروع کر دیا ہے حملوں کا پاکستان پہ، اور پاکستان سے لڑائی مت لیں، مول لیں، اور صلح کی طرف جائیں، اور یہ تجارت کھولیں۔ اس کے کیا اثرات ہونے ہیں؟ کیونکہ جو بات چیت ہونی ہے سفارتی سطح پہ، اس میں دو ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک پاکستان کی طرف سے ایشو ہے کہ جی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، اور جو تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں ان کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ اس پہ افغانستان نہیں آ رہا، نئی دہلی سے سپورٹ لے رہا ہے، اور نئی دہلی سے ہدایت لے کے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ متقی صاحب ساری زندگی پاکستان میں رہے، 8 سال ان کی عمر تھی جب یہ پاکستان آئے، یہیں پڑھے، یہیں جوان ہوئے، یہیں اردو زبان بھی سیکھی، اور اسی اردو زبان میں وہاں نئی دہلی میں بیٹھ کے ہمیں سبق سکھاتے ہیں۔ ہم نے روس کو نکالا، ہم نے امریکہ کو نکالا، ہم نے انگریز کو نکالا۔ اور بھائی آپ نے اکیلے نہیں نکالا تھا، روس کو آپ نے نکالا تھا پاکستان کی مدد سے اور سی آئی اے کی مدد سے، تو یہ بڑھ کے نہ ماریں۔ پھر ناظرین، دوسرا معاملہ ہے اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا کہ جو فتنۃ الخوارج ہیں ان کی طرف سے کوشش کی گئی پھر ایک اٹیک کی آج صبح، جسے پاکستان کی افواج نے ناکام بنایا، اور 25 سے 35 کے درمیان خوارج جو ہیں باصل جہنم ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری فوج بڑی الرٹ ہے، اور کسی طرح کی اشتعال انگیزی کو، سازش کو، کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی، اور اس سلسلے میں ہمیں مزید الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فورسز بہت الرٹ ہیں۔ سیاسی قیادت کی کل ملاقاتیں بھی ہوئیں فوجی قیادت کے ساتھ، یعنی صدر آصف زرداری سے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی، پھر وزیر اعظم بھی صدر سے ملے، اور جو غیر ملکی دورہ تھا، اور جو ٹرمپ نے پذیرائی کی پاکستان کی، اس حوالے سے کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں شہباز شریف پہ، اور ایک پارٹی کے رہنما نے کہا جو چاپلوسی کی، تو بھائی چاپلوسی اس کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، چیخیں انڈیا میں آ رہا ہے اور آپ اس کو چاپلوسی کا نام دے رہے ہیں۔ ڈپلومیٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بڑے سپر پاور کا لیڈر ہے،
پریزیڈنٹ ہے، اس نے باقی کسی برطانیہ والا وہاں کھڑا تھا، باقی دنیا کے لوگ کھڑے تھے، اطالوی وہ پرائم منسٹر جس کی وہ تعریف بھی کر رہا تھا خوبصورتی کی، ٹرمپ صاحب، تو وہ بھی تھیں، ترکیہ کے پریزیڈنٹ بھی کھڑے تھے، تو انہوں نے چوز کس کو کیا بات کرنے کے لیے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اعزاز ملا نا، پھر آپ پروپیگنڈا کریں۔ انہوں نے جو بات کی اس کے کسی حد تک تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ اور گارڈین نے آج لکھا ہے کہ ٹرمپ جیسے مشکل شخص کو شہباز شریف ہی ہینڈل کر سکتا تھا، اسی لیے اسے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں نا، بات آ رہی ہے۔ پھر ایک سروے ہوا ہے گیلپ کی طرف سے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس پہ پوچھا گیا تھا، عوام کی رائے لی گئی، تو 90% پاکستانیوں نے اس معاہدے کی حمایت کی ہے، اور 79% پاکستانیوں نے پاک فوج کی صلاحیتوں اور اس کی ٹریننگ اور اس کے پروفیشنلزم پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ اس تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے۔ ناظرین، معاملہ ہے خیبر پختونخوا کا، اوتھ ٹیکنگ ہو گئی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب گارڈ آف آنر بھی لے چکے ہیں، دفتر بھی سنبھال لیا سہیل افریدی نے، خان صاحب سے ملاقات کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، پتہ نہیں میں جب تک ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت تک تو ملاقات نہیں ہوئی، وہ پشاور سے روانہ بھی ہو گئے، ضمانتیں میں ان کی مختلف مقدمات میں پشاور ہائی کورٹ سے کرا لی گئی۔ تو معاملہ جو مجھے نظر آیا ہے، میں کوٹ کروں گا یہاں جاوید چودھری صاحب کو، جو سینئر اینکر ہیں، کالم نویس ہیں، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں یہ کہا، انہوں نے تصویر بھی دکھائی باقاعدہ چیف منسٹر کے دفتر کی، اور ایک تصویر ہے گنڈا پور جب چیف منسٹر تھا اس وقت کی، جس میں پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے چیف منسٹر کے پرچم کے ساتھ، اور قائد اعظم کی تصویر دیوار کے ساتھ آویزاں ہیں، اور یہ ہر سرکاری دفتر میں یہی پریکٹس ہوتی ہے، قائد اعظم کے ساتھ کی تصویر، پاکستان کا پرچم، اور ساتھ صدر پاکستان کا اور وزیر اعظم کا لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے، صدر زرداری سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم ہیں اور صدر ہیں، ان کی تصویر نہ لگائیں، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن سہیل افریدی نے یا ان کے عملے نے ایک طرف تصویر لگا دی پارٹی عمران خان کی، قائد اعظم کی تصویر کی جگہ پہ، پھر پاکستان کے پرچم کو ہٹا کے وہاں پہ پارٹی کا پرچم لگا دیا۔ تو یہ آپ کا پارٹی کا دفتر نہیں ہے، پارٹی کے دفتر میں آپ جو مرضی لگائیں، یہ بری بات ہے، یہ بہت گھٹیا حرکت کی گئی ہے، اور یہ پہلے دن ہی چیف منسٹر کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، بن گئے ہیں متنازع، یہ زیب نہیں دیتا کسی کو بھی۔ یہ دفتر جو ہے سرکار کا ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہے، آپ الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں، آپ کا حلف بھی ہو گیا ہے، تو آپ یہ طرز عمل آپ کو وہ یوتھ ونگ والا چھوڑیں، انڈر 19 سوچ سے باہر نکلیں، ایک میچور پالیٹکس کریں، یہ آپ اس پہ یہ فوراً ہٹائیں۔ آپ نے اپنے لیڈر کی تصویر لگانی ہے دفتر میں، طریقے سے قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ لگا لیں، جو پرچم ہے قومی پرچم ہے وہ جہاں لگتا ہے چیف منسٹر کے دفتر میں وہاں لگائیں، اور پارٹی کا پرچم رکھنا سائڈ پہ کریں، جگہ بنائیں۔ یہ جس نے بھی کیا ہے، یہ میرا خیال ہے سہیل افریدی کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ تو جہاں تک ملاقات کا معاملہ ہے، جب اس کی تفصیلات آ جائیں گی اس پہ اظہار خیال کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے اگر ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ جلد نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔